اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا حسنین رضوی صاحب قرار ہوئی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، چونکہ یہ ایام فاطمی اب تک ہیں، چند روز پہلے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، جو سرکار ختم معتبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں، ان کی ولادت باسعادت تھی۔ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ہم سب کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ آغا، آپ کی خدمت میں بھی میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی۔ میں بھی اپنی طرف سے بن چینل کے ذریعے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا سے دست بدعا ہوں کہ پروردگار ان ایام کو ہمارے لیے مبارک اور مسعود قرار دے۔ الہی آمین۔ ان میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، الہی آمین۔ اور ہمارے امام کو ہم سے راضی کرے۔ الہی آمین۔ شکریہ آغا، اگر اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں بسم اللہ۔ اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے ہے۔ میں لکھنؤ شہر سے بول رہی ہوں۔ میں نے اپنا 2 بار میسج ریکارڈ کرایا، مگر ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ پلیز آپ مہربانی فرما کر اس کا جواب جلد از جلد یہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کے بارے میں وضاحت سے بتائے کہ کس طرح سے اس کو ہم وہ کریں، کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر میں اپنے عزیز اقربا سے مل رہی ہوں اور اگلے جو ہیں وہ دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور اس کی پوری وضاحت ذرا سا ڈیٹیل میں مہربانی ہوگی، اس لیے کہ اس سے میں واقف نہیں ہوں، تو آپ ڈیٹیل میں مجھے مہربانی کر کے بتائیں۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے سوالات اب تک مجھ تک نہیں پہنچے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب ہفتے میں صرف ایک دن یہ پروگرام نشر ہوتا ہے۔ میں ایڈمن تک آپ کی شکایت ضرور پہنچاؤں گا، یقیناً وہ سن بھی رہے ہیں، اور پوری کوشش کی جائے گی کہ ہر سوال، ہر معیاری سوال جو ہمارے پاس یہاں پہنچتا ہے اس کو ہم علماء کی خدمت میں پیش کریں تاکہ جواب سے ہم سب مستفیض ہو سکیں۔ آغا، صلہ رحم و قطع رحم کے سلسلے میں وضاحت چاہتی ہے ہماری بہن۔ دیکھیں، ان کے سوال سے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی حد تک واقف ہیں۔ جی۔ ان کا سوال میرے ذہن میں جو واقعاً سوال کی حد تک ہے وہ یہ کہ اگر دوسرے فریق ملنے کے لیے تیار نہ ہوں تو ایسی صورت میں صلہ رحمی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، اسلام نے عزت نفس کی حفاظت کی ہے، بے شک۔ اور کسی بھی مومن کے لیے جس طریقے سے خودکشی جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جان بھی خدا کی امانت ہے اور اس کی دی ہوئی عزت بھی بے شک اس کی امانت ہے۔ لہذا ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی قسم کی مومن کی بے حرمتی ہو۔ اب اگر ایک آدمی جاتا ہے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور وہاں وہ مثلاً اس کا استقبال نہیں کرتا ہے یا شایان شان استقبال نہیں کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ جائیے، سلام دعا کیجیے، خیریت پوچھیے، واپس آ جائیے۔ لیکن اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، وہاں جانے سے ہماری عزت کے اوپر خطرہ آتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسلام جو ہے آپ کے اوپر زور نہیں دیتا ہے کہ آپ جا کر کے اپنی بے حرمتی کرائیے۔ لیکن اگر ٹیلی فون کے ذریعے سے صلہ رحمی ہو سکتی ہے تو پھر اپنے آپ کو الگ نہ رکھیے۔ ایک گلاس پانی دینے کے ذریعے سے، ایک سلام کرنے کے ذریعے سے، ایک خیریت پوچھنے کے ذریعے سے اگر کسی قسم کا کوئی تعلق بن سکتا ہے تو اس کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم تعلق بنانے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمارے اندر مقابلے کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جب وہ نہیں ملنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں ملیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا احمق ہو کہ جو اپنے فائدے کی چیز کو نظر انداز کر رہا ہو، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے
کہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مال میں بھی اضافہ بے ہوتا شک ہے۔ جی، تو اس وقت ہمارے پاس جو قیمتی ترین چیزیں ہیں وہ دو ہی ہیں، جی مال کو استعمال کرنے کے لیے زندگی، اور زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے مال۔ جب صلہ رحمی سے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو پھر ہم کو چاہیے کہ کوئی صلہ رحم کرے یا نہ کرے، ہم جا کے ہم کریں۔ کریں۔ لیکن اگر فریق مخالف جو ہے وہ کچھ اس قسم کا تاثر دے کہ مثلا آپ اپنا جانا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، تو آپ کو مجبور نہیں کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم، میں حاجی نیر اقبال مفتی لکھنؤ سے جاوید بھائی بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب کو میرا سلام، آپ کو میرا سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار نے 2 جگہ پر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو اس کی راہ میں فی سبیل اللہ اپنی جان قربان کرتے ہیں اور شہادت کا عہدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے کہا کہ ان کو مردہ گمان مت کرو اور وہ زندہ ہیں۔ دوسری آیت میں کہا اللہ نے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ اور وہ خوش شاد اور خرم میری طرف سے رزق پاتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو جنگیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئیں اور اس میں مولا حضرت علی علیہ السلام اور رسول موجود تھے، اور جو لوگ مسلمان کے گروہوں سے شہید ہوتے تھے، اپنی جان نچھاور کرتے تھے اسلام پر، ان کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ شاد اور خرم ہے اور ہماری طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ نماز جنازہ مردوں کی پڑھی جاتی ہے، تو یہ تو پہلے ہی کنٹراڈکشن ہو گیا۔ برائے مہربانی اس کنٹراڈکشن کو جو ان دونوں چیزوں میں فرق نظر آتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ گمان مت سمجھو، اور رسول شہیدوں کی نماز پڑھوا رہے ہیں، جو جنگ اسلام کے ساتھ جو جنگوں میں رسول اور مولا علی کے سامنے شہید ہوئے، ان کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ حتیٰ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین علیہ السلام جو شہید اعظم ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ برائے کرم اس کو وضاحت سے سمجھانے کی زحمت کریں۔ خدا حافظ۔ یہ تضاد نہیں ہے، ان کو کنفیوژن ہے، جی، اس کنفیوژن کو دور کر دیجئے۔ دیکھیں انہوں نے زندگی کے مفہوم کو سمجھا نہیں ہے جی۔ جہاں تک ان کے سوال کی بات ہے، یہ تو نماز جنازے کی بات کر رہے جی ہیں۔ نماز جنازہ بہت ہلکی پھلکی چیز ہے سپرد خاک ہونے کے مقابلے میں۔ جی ہم تو شہید کو دفن بھی کرتے ہیں، جی خود دفن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جی یہاں کے اوپر جو خداوند عالم نے شہیدوں کو عام مردوں سے الگ کیا ہے، جی وہ انہیں ایک مرتبہ اور فضیلت دینے کے اعتبار سے ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ایک بات میں اور بھی واضح کر دوں جی کہ اسلام میں نیت کے اوپر کبھی بھی سزا نہیں ہے، عمل کے اوپر ہے۔ عمل کے اوپر ہے۔ ہاں جزا ہے نیت کے اوپر۔ جی ایک آدمی نے نماز شب کی نیت کی تھی جی لیکن نہیں پڑھ پایا، سو گیا، تو چونکہ نیت تھی لہذا اس کو نماز شب کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک آدمی نے نماز ظہر نہ پڑھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن ٹائم کے اوپر پڑھ لی، تو اس نیت کو جو اس نے نماز کو چھوڑنے کی کیا تھا، کیونکہ اس پہ عمل نہیں ہوا لہذا اس کی کوئی سزا نہیں ہو۔ نہیں ہے۔ تحسبنا جو ہے یہ افعال قلوب ہیں، یعنی جب تک انسان گناہ سوچتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ جب گناہ کرتا ہے یعنی اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس گناہ کو وجود میں لاتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ جی لیکن نگاہ پروردگار میں شہداء کی عظمت جی اتنی بلند و بالا ہے کہ اس نے اس نیت کو بھی چیلنج کیا ہے کہ جو انسان کے ذہن میں خطور کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ جبکہ میں نے عرض کیا کہ نیتوں کے اوپر سزا اور جزا نہیں، جزا تو ہے، سزا نہیں۔ ہے، لیکن یہاں کے اوپر لا تحسبنا یعنی کہنا، ایک آیت میں یعنی تقولون کی لفظ ہے جی کہ نہ کہو ان کو، اور ایک میں نہ سوچو، گمان بھی نہ کرو۔ گمان نہ کرو۔ جی تو جہاں گمان کے اوپر پابندی ہو جی اس معاملے کی عظمت کیا ہوگی؟ بے شک۔ تو خدا عام مردوں سے
کہ جو مردار ہو جاتے ہیں. دیکھیں تعبیر میں استعمال کروں کہ حلال جانور کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ذبح کیے جائیں. جی. اگر وہ مر جاتے ہیں تو مردار ہوتے ہیں. جی. لیکن اگر ذبح کیے جاتے ہیں تو گویا ان کا مصرف نکل آیا ہے. جی. حلال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حلال ہو گئے. جی. اگر اپنی موت سے مر گئے تو وہ حرام ہو گئے. جی بے شک. لیکن اگر انہیں ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہو جاتے ہیں، اور حلال جو ہے وہ مردہ نہیں ہوتا. جی. تو یہ جانور کی فضیلت یہ ہے کہ اسے، تو جب جانور کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنی موت سے نہ مرے بلکہ کسی قربانی اور ایثار کا نتیجہ بن جائے، تو انسان کے لیے خدا کیسے پسند کرتا ہے کہ وہ بستر کے اوپر مر جائے. سبحان اللہ. انسان کو راہ خدا میں جد و جہد کرتے ہوئے موت آنی چاہیے. جی. چنانچہ اگر حالات سازگار ہیں، ائمہ معصومین رہبران دین ان کی سرکردگی میں، ان کی سربراہی میں انسان کو شہادت حاصل ہو رہی تو کیا کہنا. اور اگر نہیں بھی یہ مواقع فراہم ہیں تو خدا نے محبت محمد و آل محمد کو ایسا وسیلہ قرار دیا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. بظاہر یہ عام یعنی لوگوں کی طرح مر رہا ہے، لیکن واقعاً یہ مر نہیں رہا ہے بلکہ راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے. تو اگرچہ ہم شہداء کو کیا نام ہے تجہیز و تکفین کے مرحلے سے بھی گزارتے ہیں، اگر ان کے جسم پر لباس نہ ہو نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اسی پرد خاک بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہم زندہ ہیں اور یعنی اس دنیا میں چل رہے ہیں ویسے ہی وہ زندہ ہیں. نہیں، ان کی ایک حیات ہے جو حیات معنوی ہے، جو مردوں کی زندگی سے الگ ہے. یعنی آپ انہیں مردوں کی فہرست میں نہ رکھیں کہ جس کی وجہ سے شہداء کی بے حرمتی ہوتی ہے. یہ ان سے افضل و اعلیٰ ہیں. جی. اور ان کے مقابلے میں یہ زندہ ہیں. لیکن ہماری دنیا سے یہ مثلا پردہ کر گئے ہیں. یہ تعبیر میں استعمال کروں جو عامت المسلمین کے نام ہے استعمال کرتے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، اور ہمارے اور ان کے درمیان میں یہ پردہ جو ہے وہ حجاب بن گیا ہے. تو نماز جنازہ پڑھنے سے وہ مردہ نہیں ہو جائیں گے، یا یعنی نہ پڑھنے سے وہ ہماری طرح زندہ نہیں رہیں گے، بلکہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک رشتہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے یرزقون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انہیں رزق ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ رزق علامت ہے زندگی کی، لیکن اس زندگی کو آپ اپنی زندگی کے پر قیاس نہ کیجئے کہ جیسے ہم یہاں آفس میں جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، بیوی بچوں کو پیٹ پال رہے ہیں، ویسے ہی وہ بھی کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں، بلکہ خدا نے انہیں رزق کی سہولت فراہم کی ہے اور انہیں اعزاز دیا ہے. بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا سوال ہے یہ. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، لیکن میرا سوال ہے اور میری ریکویسٹ ہے مولانا صاحب سے کہ میں ایک ہندو ہوں، لیکن میری پرورش شاہجہاں پور اور کئی ایسے جگہ پہ ہوئی جہاں پر میرے کافی متر جو ہیں مسلم ہیں، اور میرے ان لوگوں سے بہت اچھی دوستی ہے. میں پچھلے 2-3 سال سے بہت مصیبت میں ہوں، کوئی بھی کام ٹکتا نہیں ہے، اور جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی اڑچن آتی ہے. تو میرے مسلم بھائی بولتے تھے کہ تم ایک بار ہمارے ساتھ آؤ، فاتحہ پڑھو، ایسا کچھ بولتے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا اسلام میں ایسا کوئی ذریعہ ہے جس سے کہ میری جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. خدا حافظ. یہ ہمارے ایک ہندو بھائی کا سوال ہے، اور یقیناً اسلام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، جی پورے انسانوں کے لیے آیا، عالم انسانیت کے لیے آیا، اور چینل ون جو پیغام انسانیت پہنچاتا ہے. ہمارے بھائی اس وقت پریشانی میں ہیں. دیکھیں، خداوند عالم نے پیدا کیا ہے اور پیدائش کو ہمارے ایک ایسا عنوان قرار دیا ہے کہ جس میں سب شریک ہیں. مسلمان کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی غذا کا انتظام اس کی ولادت سے پہلے ہے، اور غیر مسلم کے یہاں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے یہاں بھی یہی سسٹم پایا جاتا ہے. یعنی گویا پیدا کرنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کو حیات دے رہا ہوں. رب العالمین ہے وہ. رب العالمین ہے.
تو میں ان کی جس کو کہتے ہیں تسکین نفس کے لیے ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس خدا نے آپ کو شکم مادر میں غذا پہنچائی تھی، ماں کے پیٹ میں، آسان اردو ہم کر دیں جی، یا ماں کی آغوش میں آنے کے بعد اس کی چھاتی سے آپ کو فیڈنگ کرائی، جی فیڈنگ کرائی، جی کیا وہ خدا اب باقی نہیں ہے؟ جس نے بغیر مانگے آپ کو وجود دیا، اس لیے کہ اب آپ کو ضرورت ہوئی ہے، آپ کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ چاہیے. ایک زمانے میں آپ کو شعور بھی نہیں تھا کہ ہمیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور کیسا ہونا چاہیے، یا ہماری کیا ضرورتیں ہیں. جس نے آپ کی نادانی اور عدم شعور کی کیفیت میں آپ کا خیال رکھا ہے، کیا جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی اس وقت آپ کو چھوڑ دے گا؟ اگر کوئی بغیر مانگے کچھ دیتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے مانگا جائے تو کتنا دے گا. جب اس نے بغیر مانگے اتنا دیا ہے کہ آپ کو صحیح و سالم دل و دماغ، جسم اور ساری چیزیں فراہم کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمتیں، برکتیں آپ کے شامل حال ہیں. بس آپ اس کی طرف توجہ کیجئے، اس سے مناجات کیجئے، اس سے سرگوشی کیجئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے مانگیے. لیکن جس وقت آپ بھروسہ کر کے اس سے مانگ رہے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کو ذہن میں نہ رکھیں، اس لیے کہ خدا شریک برداشت نہیں کرتا ہے. بے شک. اس کی مثال میں دے دوں کہ میں مانگ رہا ہوں خدا سے، بظاہر دعا کر رہا ہوں خدا سے، لیکن دماغ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہاں سے نہیں ملا تو فلاں منسٹر صاحب ہیں، ان سے سورس لگوا دیں گے، یا فلاں وکیل صاحب ہیں، وہ بڑے چلتے پھرتے ہیں اور وہ کام کرا دیں گے، یا ہمارا فلاں سورس ہے، وہ کس دن کام آئے گا. تو جب تک یہ سورسز آپ کے باقی رہیں گے آپ کے ذہن میں، آپ کے دلاسے کے لیے، تب تک خدا کا کرم آپ کو دکھائی نہیں دے گا. لیکن جس دن آپ نے صرف خدا کے اوپر بھروسہ کیا، یعنی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے اوپر بھروسہ کیا، اس کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، پھر دیکھیے کہ خدا کا کرم اور اس کی رحمتیں کیسے شامل حال ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. آغا آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے صافیہ خاتون. میں ایک نام کا وہ نام رکھنا چاہتی ہوں، تو یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، یہ میں صحیح اس کا وہ جاننا چاہتی ہوں. اور اسلامین بنگلہ چینل دیکھ کے میں آج تک نماز بھی پڑھنے لگی ہوں، اور میں بہت ایمان بھی پائی ہوں. مولانا صاحب کو بہت بہت دھنیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ان کا سوال جو میری سمجھ میں آیا، یہ نام رکھنا چاہتی ہیں فاطمہ زہرا، کیا یہ مناسب ہے؟ میرے خیال سے شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ بچوں کے حقوق میں سے ایک عظیم ترین حق ہے اچھا نام رکھنا. اور ظاہر سی بات ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے نام سے بہتر کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اگر یہ بہتر نام رکھ لیں تو خدا شہزادی کی برکتوں کو اس بچے کے شامل حال کرے گا اور شہزادی کی سرپرستی حاصل ہوگی. اور جہاں تک کہ آپ کا بنگلہ پروگرام جو ہمارا نشر ہوتا ہے چینل ون سے، اس کے سلسلے میں آپ نے جو ہدایت پائی ہے اور آپ نماز پڑھنے لگی ہیں اور ایمان میں تقویت ہوئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان میں اور تقویت پیدا کرے، اور ہمارا ہر پروگرام آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس سے ایمان میں تقویت ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو علماء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں وہ حق بیان کرتے ہیں اور محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر ہم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا گھر ہے غالب پور اور میرا نام ہے صدام حسین. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے گھر میں مطلب پیسہ دیتا ہے اور اسی گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو کیا وہ نماز صحیح ہے یا غلط؟ اسی بات کا میں چاہتا ہوں. السلام علیکم. پہلے تو میں آپ سے خاص طور سے اور جتنے نئے جڑے ہوئے سب سے درخواست کروں گا کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیجئے، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال ہماری سمجھ میں آ سکے. بہرحال ان کا سوال
اب بھی واضح نہیں ہے کہ جس گھر میں رہتے ہیں کہ وہاں کوئی اور بیاض لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے یا کوئی اور بیاض لیتا ہے اور یہ نماز پڑھتے ہیں. یہ ان کا سوال ہے. دیکھیں اگر ان کے گھر میں کوئی دوسرا بھی رہتا ہے جس کے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جی اور وہ بیاض لیتا ہے تو ان سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جی اور وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، یہ اپنے عمل کا ذمہ دار. لیکن اگر یہ کسی ایسے کی کفالت میں ہے جو بیاض لیتا ہے جی تو ظاہر سی بات ہے کہ حرام کھانا حرام ہے. انسان کے لیے جائز نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں بنگلور سے عطیہ بول رہی ہوں. جاوید بھائی السلام علیکم، مولانا السلام علیکم، اللہ آپ ہمیشہ سلامت رکھے. یہاں پر بنگلور میں زیادہ تر لوگ ہم سید ہے بولتے. سید ہے کون سے امام کی اولاد سے بولتے، یہ نہیں بولتے. 7ویں امام کی اولاد سے، 8ویں امام کی اولاد سے، کس سے بولو بولتے یہ نہیں بولتے. خالی ہم سید بولتے. مطلب سید ہوتے امام کی اولاد سے سید ہوتے نا. تو اگر وہ اس کے ہم سید بولتے لگا، ذرا بولیے مولانا یہ وجہ کیا، یہ بات کیا ہے، یہ صحیح کیا بات ہے، بولیے. خدا حافظ. بنگلورو سے بہن کا سوال ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو صرف اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کسی امام کی طرف اپنے آپ کی نسبت نہیں بتاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ سید ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس امام کے ذریعے سے آپ پیغمبر اسلام تک پہنچے ہیں. جی اس لیے کہ سادات کرام نے جہاں اپنے نسب کو محفوظ کیا ہے وہاں شجر نامے کو بھی محفوظ رکھا ہے. اور آج گوش و کنار دنیا میں جتنے بھی سادات پائے جاتے ہیں ان کے پاس تحریری دستاویز ہے اور ان کے آباء و اجداد کے نام، ان کے کیفیات، ان کے کوائف، ان کے حالات وہاں درج ہیں جو ان کی سیادت کی گواہی دیتے ہیں. ورنہ صرف دوسروں کو سن کر کے اپنے آپ کو سید کہہ دینا. اس لیے کہ بعض اوقات بعض فرقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سارے شیعہ سید ہوتے ہیں، جی جبکہ ایسا نہیں ہے. فقہ جعفری کے عنوان سے جی. جو ایمان لائے انہوں نے اپنے آپ کو، یا کربلا کے مارکے سے متاثر ہونے والے اپنے آپ کو حسینی کہنے لگے. جی. تو ظاہر سی بات ہے کہ نسب کے اعتبار سے حسینی ہونا اور ہے، مشن کے اعتبار سے حسینی ہونا اور ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس امام کی وساطت سے وہ صدیقہ طاہرہ تک منتسب ہوتا. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. السلام علیکم، میں کانپور سے بول رہا ہوں. مجھے صرف اتنی معلومات کرنا ہے کہ اور سب زبانوں میں کسی کہیں بھی نام لکھا جاتا تو نام آدمی کا سامان روپ سے سیدھے طور پہ لے لیا جاتا ہے، جیسے کسی کا نام ہے جاوید صاحب. لیکن عرب میں یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ علی ابن الحسین اور باپ کا نام، ہر نام کے آگے باپ کا نام جوڑا جاتا ہے، حسن ابن علی. یہ کون سا طریقہ؟ مطلب عرب زبان میں کیا باپ کے نامی کے ساتھ کا نام جوڑا جاتا ہے کسی کا؟ جب باپ کا نام نہ جوڑا جائے تب بھی نام تو لیا ہی جا سکتا ہے اس کا. یہ کیا طریقہ ہے؟ عرب زبان کے یہ طریقہ ہے یا اس کا ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آتی بات. اور کسی بھی زبان میں، انگریزی ہو، دنیا کی کتنی زبان ہے، سب میں صرف نام لیا جاتا ہے آدمی. کہیں پہ یہ نہیں لکھتا فلانے کے بیٹے، فلانے کے بیٹے. یا بہت سے تو ایسے نام ہے صرف فلانے کے بیٹے ہی کہتے ہیں، ان کا نام اصلی لوگ جانتے ہی نہیں. بس یہی پوچھنا تھا جاوید بھائی. باقی آپ لوگ جو کر رہے ہیں خدمت قوم کی، واقعی آپ لوگوں نے جنت خرید لی، ماشاء اللہ سے. بہت خدا حافظ. انہوں نے تو خود ہی جواب دیا ہے کہ عرب کا طریقہ ہے جی اور ان کو اس پہ غصہ بھی ہے. جی لیکن میں ان کو بتا دوں کہ مراٹھی میں تو دادا کے بھی نام لیتے ہیں. جی. اور ساؤتھ میں تو باپ کے باپ کے باپ کے باپ کا نام بھی 4-5 پیڑھی تک نام لیا جاتا ہے. جی جی. اور یہ خاندان کے اور شجرے کے محفوظ ہونے کی علامت ہے. جی. اس پہ تو مثلا آدمی کو خوش ہونا چاہیے، ناراض ہونے کی کوئی ضرورت جی. آپ نہیں. گورنمنٹ کے جتنے بھی فارمز بھرتے ہیں اس کے اندر آپ صرف اپنا نام نہیں لکھ سکتے. آپ اگر انگریزی میں بھر رہے ہیں تو سن آف سو اینڈ سو لکھا ہی جاتا ہے، لکھا جاتا ہے بغیر اس کے پاسپورٹ میں بھی آپ کو باپ کا نام، باپ کا نام، ماں کا نام تک لکھا جاتا ہے. جی 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 جی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام حمیدہ شیخ ہے، میں بامبے سے بات کر رہی ہوں. مجھے پوچھنا ہے امام صاحب سے کہ اگر ہم ایک سورہ اگر ایک وقت کی نماز میں 2 بار پڑھ سکتے کیا؟ السلام علیکم. میں اس سوال کی وضاحت کر دوں کہ سورہ حمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں کیا ہم دوسرا سورہ دوہرا سکتے ہیں؟ جیسے سورہ قل اللہ احد دوسرے سورہ میں پڑھ سکتے ہیں.
اگر آپ کو یقین ہے جی کہ آپ نے جو سورہ پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے جی تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، دوسری رکعت میں وہی سورہ دہرا سکتے ہیں، یہ پوچھ ہاں دیکھیں، پہلی رکعت میں اگر ایک سورہ پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں اسے نہیں پڑھنا چاہیے مگر یہ کہ وہ قل هو اللہ ہو. جی قل هو اللہ کا سورہ جو ہے سورہ اخلاص، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر دونوں رکعتوں میں پڑھا جائے تو بھی مطلوب ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ اس کا پڑھنا برا نہیں ہے بلکہ تاکیدی امر. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. یہ سوال میں پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں لیکن بھائی جواب نہیں مل پایا، اس لیے دوبارہ میں آپ کی خدمت میں سوال پیش کر رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہم جیسے انسان بن کر زندگی بسر کی، معجزات نہیں، یعنی کبھی معجزہ دولت حاصل نہیں کی، اپنی محنت مزدوری کر کے ہی کام کیا ہوا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک بات مولا کائنات نے خیرات یا صدقے کی شکل میں سائل کو اونٹوں کی ایک لمبی قطار عطا کی تھی، یہ جناب قمر نے میعاد چھوڑ دی تھی، واقعہ بہت مشہور ہے. وہ ہمیشہ اسی طرح سے راہ خدا میں مال تقسیم کیا کرتے تھے. اور یہیں پر میں اپنی معلومات میں اضافے کی نیت سے میں مولانا سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ائمہ کے کاروبار کیا تھے. ظاہر ہے جواب جلدی دیجیے گا اور تفصیل سے دیجیے گا ذرا کہ مولا عوام ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے کاروبار کیا کیا تھے. خدا حافظ. جمیل مہدی محیط شکارپور سے. یہ جو اتنی سخاوت کرتے تھے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنی پرسنل زندگی میں اتنی سادگی سے رہتے تھے اور اتنی سادی غذا کھاتے تھے، تو یہ ان کی آمدنی کہاں سے ہوتی تھی؟ بھائی کا سوال یہ ہے. یہ سوال بہت ہی جائز اور بجا ہے کہ ایک آدمی کی سخاوت اس کا تعلق اس کی آمدنی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک خود کی جیب میں نہ ہو وہ کسی کو دے نہیں سکتا. اور خداوند عالم کے احکام کے مطابق ائمہ نے کھیتی باڑی کا پیشہ اپنا رکھا تھا. چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے زمانے میں اور مولا کائنات اپنے زمانے میں یمبو مدینے سے نزدیک ایک قریہ تھا جس میں آپ کی سمجھ لیجیے زمینداری تھی، اور وہاں آپ جاتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے. خود امام زین العابدین علیہ السلام نے 1000 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا ہے. یہ غلام خود ایک پراپرٹی ہوا کرتے تھے. یعنی امام غلام خریدتے تھے اور سال بھر وہ کام کرتے تھے اور ان کا دست مزد جو ہے اجرت وہ آقا کی اور کیا نام ہے جو مالک ہوتا تھا اس کی ملکیت ہوتی ہے. یعنی ذریعہ آمدنی یہ بھی ایک چیز. لیکن امام نے اس کو بہانہ بنایا غلاموں کی آزادگی کا. چنانچہ ماہ مبارک رمضان میں رجسٹر لے کے بیٹھتے تھے اور ان کی خطاؤں کو جو لکھا گیا تھا معاف فرماتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میرا خدا مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. مولا کائنات کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے کتنے باغات لگائے تھے، کتنے کنویں کھودے تھے جو اس زمانے کا سورس فل ترین معاملہ تھا، انکم کا ذریعہ تھا. اور جیسے ہی پانی نکلتا تھا ویسے ہی کاغذ منگا کر کے اسے وقف کر دیتے تھے. تو مولا نے کھیتیاں کی ہیں، زراعت کی ہے، تجارت کی ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ غلاموں کو خریدا ہے، ان سے کام لیا ہے، ان سے جس کو کہتے ہیں کہ تامین زندگی بھی کی ہے اور ان کو راہ خدا میں آزاد بھی کیا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کے ہاں اگر فاقہ پایا جاتا ہے تو اس بنیاد پر نہیں کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، اس بنیاد پر کہ اپنے آگے کی روٹی انہوں نے کسی اور کو دے دی. سبحان اللہ. سورہ دہر اس بات کی غمازی کر رہا ہے. یعنی ان کے ہاں فلاکت یا فخر نہیں ہے. یعنی پیوستہ طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پیغمبر کے زمانے میں کچھ حالات خراب تھے کہ بعض اوقات 2 کھجوروں کے اوپر یا 4 کھجوروں کے اوپر اکتفا ہوتی تھی. لیکن خود امام حسن کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ دسترخوان کا ایک تصور پایا جاتا ہے جہاں پر آنے والا جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بظاہر نادار شخص کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے تو امام حسن بتاتے ہیں کہ بھائی تم پریشان نہ ہو، وہ یہ دسترخوان انہی کا ہے. بے شک جی. تو وہ خود نہیں کھاتے تھے بلکہ دوسروں کو کھلاتے تھے.
اور دوسروں کو دے کر کے بھوکے رہتے تھے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی سلام علیکم. میں شکارپور سے شبانہ بہرا یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر نوحہ ماتم کرنا کیسا ہے؟ شکریہ، خدا حافظ. تو قبور پہ جو ہم اپنے اعزاء کی اپنے مرحومین کی جاتے ہیں وہاں بھی ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں اور ان کا نوحہ ماتم کرتے ہیں. کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں، جب جنگ احد برپا ہوئی تھی اور سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو تقریباً ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی سوائے جناب حمزہ کے. تو آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بَوَاقِيَ اللَّهُ. کتنی عجیب بات ہے کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے. تو مدینے کی عورتوں کو ان کے شوہروں نے بھیجا کہ جاؤ پہلے حمزہ کی عزاداری کرو، پھر آ کے اپنے خاندان والوں کی عزاداری کرنا. اس زمانے سے رسم ہو گئی تھی کہ پہلے سید الشہداء حمزہ کے اوپر رویا جائے، اس کے بعد پھر اپنے مردوں کا ماتم کیا جائے. کربلا کے واقعے کے بعد سید الشہداء کا لقب امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہوا، قیامت تک کے لیے انہی کا ہے. جی. اور وہ رسم کہ پہلے امام حسین کے اوپر آنسو بہایا جائے، اس کے بعد اپنے عزیزوں کی جس کو کہتے ہیں کہ تعزیت پیش کی جائے. تو اگر اس نہج کے ساتھ عزاداری کی جاتی ہے اور نوحہ ماتم کیا جاتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے مصائب، ان کے اعلام کو کہ جنہوں نے اسلام کی بقا کی خاطر اپنے پورے خاندان کا جس کو کہتے ہیں کہ سودا کر لیا خدا سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں شکارپور سے محمد محتب عباس بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں کسی مرحوم مرد مومن کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں جبکہ میری عمر صرف 11 سال ہے؟ جواب جلد دینے کی زحمت گوارا فرمائیں. خدا حافظ. یہ بچہ 11 سال کی عمر میں جس پہ نماز فرض نہیں ہے، ابھی شریعت فرض نہیں ہے، یہ مرحومین کی نماز اجارے پہ پڑھنے کے لیے یا بغیر معاوضے کے پڑھنے کے لیے تیار ہے، کیا یہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی کام کرنے کے لیے ایک عمر مخصوص ہوتی ہے. جیسے ووٹ ڈالنے کے لیے 18 سال کی عمر ہوتی ہے، اپنے ہاں بھی 21 سال ہے شاید، نہیں 18 ہی ہے، 18 سال ہے. ایسے ہی شرعی طور پر بلوغ جو ہے وہ ہمارے ہاں 15 سال لڑکوں کے لیے اور 9 سال لڑکیوں کے لیے ہے. اس سے پہلے ان سے سوال جواب نہیں ہے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اگرچہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر میں نماز کی تاکید کرتے ہیں، تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں تاکید کرو. یعنی 7 سال میں اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو جس کو کہتے ہیں کہ تنبیہ بھی کر سکتے ہو. لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ان سے وجوب کا مطالبہ نہیں ہوا ہے، چونکہ خود ان کے اوپر واجب نہیں ہے، لہٰذا یہ کسی کی قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ قضا اسی صورت میں ہوتی ہے جب یہ ادا پڑھ سکیں. ادا کے لیے جب یہ بالغ نہیں ہے تو قضا کے لیے بھی بالغ نہیں ہے. اور نائب کو عاقل اور بالغ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام محمد ابرار ہے، میں پالی راجستھان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کلام ربانی کے کتنے پارے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، جب قرآن نازل ہوا ہے تو ہر سورے کی ایک فائل ہوتی تھی جی، اور پیغمبر کاتبان وحی سے فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورے کی فلاں آیت کے بعد رکھ دو. تو یا تو قرآن سوروں میں نازل ہوا ہے جی، یا بکھری ہوئی آیتوں کی صورت میں نازل ہوا ہے جی، جو مختلف سوروں کا جز بنی ہیں. جی. ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا ایصال ثواب کی خاطر جس کو کہتے ہیں کہ ایک نظم کے لیے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا ہے.
اور مثلا کسی فرقے پہ الزام بھی لگا دیا ہے کہ مثلا اس کے پاس 30 کے بجائے 40. جی یہاں پہ رک کے میں چونکہ بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ خداوند عالم نے اسلام کی حقانیت کا ایک معیار قرآن کو قرار دیا. بے شک. یہ قرآن معجزہ ہے. یقیناً. کوئی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتا. یقیناً. یعنی نہ قرآن میں اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو کمی کرنا آسان ہے بنسبت اضافہ کرنے کے، اس لیے کہ اضافے کے لیے ہنر چاہیے، کمی کے لیے سرقت کافی ہے. جی بے شک. لیکن قرآن وہ چیلنجنگ کتاب ہے کہ جس میں نہ کمی ہوئی ہے نہ اضافہ ہوا ہے. نہ جانے یہ مسلمان کیسے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. مثلا خدا فرماتا ہے کہ اگر تم جن و انس کو بھی اکٹھا کر لو تو اس کتاب جیسی نہیں لا سکتے ہو. پھر خدا نے اس چیلنج کو اور آسان کیا کہ اگر تم اسلام کی حقانیت پہ شک کرتے ہو تو 10 سورے بنا کے لاؤ. پھر اس کو بھی آسان کیا کہ 10 سورے نہیں بنا سکتے ہو تو 1 سورہ بنا کے لاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ ادبیات عرب سے تعلق رکھنے والا بدوی عرب جس کو اپنی زبان کے اوپر ناز تھا اور پوری دنیا کو وہ عجم کہتا تھا، اس کا سرمایہ ہی زبان تھا. لمبے لمبے خطبے، بڑے بڑی تقریریں، مثلا 200 ابیات کے اوپر مشتمل غزلیں، عورت کے بارے میں، تلوار کے بارے میں، گھوڑے کے بارے میں. خانہ کعبہ کے اوپر 7 قصیدے سونے کے پانی سے لکھے ہوئے لٹکے ہوئے تھے. ان لوگوں نے کیا کوشش نہیں کی ہوگی قرآن جیسا بنانے کی؟ اس لیے کہ جنگ لڑنا یہ مشکل کام ہے، لیکن قرآن جیسا ادبی افراد کے لیے لانا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کے بعد بھی یہ دیکھا کہ ہم قرآن جیسا، تو خدا کہتا ہے تم قرآن جیسا نہیں بنا سکتے. ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، قرآن جیسا کوئی نہیں بنا سکتا. لیکن ایک فرقہ جو ہے وہ ہم پر الزام لگاتا ہے کہ نہیں تم قرآن جیسا بنا سکتے ہو. تو بنا لیا، یہ کہتے بنا لیا، یعنی 10 پارے بنا لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بنا پائے یا نہ بنا پائے، آپ کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے. اس لیے کہ خدا جس کو ناممکن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں آپ شک کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں. ناوید اختر بول رہا ہوں میں نیو دہلی سے. میرا کوشچن مولانا کے لیے یہ ہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے. میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں لاس ہی ہو رہا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرے کاروبار میں برکت رہے اور سب قرضہ میرا پورا ہو جائے. شکریہ. کوئی وظیفہ بتائیے کہ کاروبار میں برکت ہو جائے اور قرضہ ادا ہو جائے. سب سے بڑا وظیفہ ہے وقت پر نماز. یعنی اگر انسان اپنے کو پابند بنا لے کہ اول وقت نماز پڑھے گا، اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. بے شک. اور وہ مالی اعتبار سے بھی کبھی پریشان نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی اگر کوئی شک ہے کہ مثلا اور بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو اسے استغفار زیادہ کرنا چاہیے. محمد اور آل محمد کے اوپر جتنا ممکن ہو درود پڑھنا چاہیے. نماز شب بھی روزی کے سلسلے میں کافی عقدہ کشا ہے، اور سورہ واقعہ سونے سے پہلے انسان تنگ دست ہو تو خدا سے صدقہ دے کر کے معاملہ کرے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. یہ عمرہ پہ جو جاتے ہیں تو زمزم کی ایک بوتل دی جاتی ہے، لیکن کچھ افراد جو ہے چھپا کر کے لے کر آتے ہیں، وہ کیسا ہے لانا؟ یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. شکریہ. عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں، بوتل زمزم کی چھپا کے لاتے ہیں. چھپا کے کیوں لاتے ہیں؟ کیوں چھپا کے لاتے ہیں؟ یہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں. کوئی جرم نہیں ہے زمزم لانا، جرم نہیں ہے. دیکھیں زمزم پورے عالم انسانیت کی میراث ہے. جی بے شک. اور کوئی گھر مسلمان کا ایسا نہیں ہے جس میں 2-4 قطرے زمزم کے نہ ہوں. لہذا اس پر ہمارا پیدائشی حق ہے، ایمانی حق ہے، اور
وہ ہماری چیز ہے، خدا نے ہمیں مرحمت کی ہے، لہذا زمزم ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم جائیں تو وہاں سے جتنا چاہیں لا سکتے ہیں، لیکن اگر ایئر کی کوئی شرط ہے، جیسا کہ مثلا بعض اوقات ساتھ میں نہیں لانے دیتے ہیں، جی تو اس کی پابندی کرنا چاہیے. کوئی غیر قانونی کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ان کے اپنے شرائط کے اعتبار سے جو سائز اور ڈبے بنائے جاتے ہیں اتنی تو اجازت ہے. جی تو اگر آپ قانونی طور پہ صحیح طریقے سے لا سکتے ہیں تو چھپا کے لانے کی کوئی ضرورت نہیں. شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. حافظ صاحب سے پوچھنا تھا سوال کہ 10-12 سال سے ہمارے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ کیا وجہ ہے بول کے پوچھنا تھا. تو حافظ صاحب کرناٹک گلبرگہ سے. ان کا غالباً سوال یہ ہے کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں. بچوں کے رشتے کے لیے نماز شب بہت اہم ہے. جی بے شک. یعنی اگر یہ نماز شب کی پابندی کریں جی تو انشاءاللہ بلکہ یہ بھی کریں، بچے بھی کریں. ہاں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے جی وہ بھی کریں انشاءاللہ بہت جلدی اثر دیکھیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان حسین. جی میرا سوال یہ ہے حضرات کہ جس طریقے سے ہم جو کلام پاک کو پڑھنا نہیں جانتے یا سیکھ نہیں پائے، اور جتنے مولانا ہیں جو فتوے نکالتے ہیں، تو ان میں ہمیں بڑی ہی دقت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے مولانا جرجس نے بتایا کہ بھائی جو پیر پیغمبر مطلب وفات پا چکے ہیں، پردہ کر چکے ہیں، یہ مر گئے ہیں، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان کے ہاتھ سے کوئی مخفی کوئی چیز لے جائے تو یہ واپسی لا سکے. تو قرآن میں لکھا ہے. میں جن چینل دیکھتا ہوں تو اس میں پتہ چلا کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بندے زندہ ہیں اور ان کو بے شک رزق پہنچ رہا ہے. تو ہم کس چیز کو صحیح مانیں اور کس چیز کو غلط مانیں؟ ایک طریقے سے ہم تو بس اتنا پھنسے میں ہیں ان باتوں کو سن کے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس سوال کا جواب دیں اور ہمیں جلد سے جلد بتائیں کہ اس میں حقیقت چیز کیا ہے. کس بات پر ان کو عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، مخلوق اتنی لاچار ہے کہ اگر مکھی اس سے کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ واپس نہیں لا سکتی. بے شک. یہ مخلوق کے بارے میں. جی. لیکن اسی مخلوق میں ایک انسان ہے کہ اگر وہ اپنی نیتوں کو سالم بنا لے تو خداوند عالم اس کے مرتبے کو اتنا اونچا بنا دیتا ہے کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی زندگی کی بات کرتا ہے اور اسے اپنے دیے ہوئے رزق کا حوالہ بھی دیتا ہے. بے شک. اہل بیت اطہار علیہ السلام اور خدا کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ صاحب اختیار ہیں، اور یہ اختیار بھی خدا نے انہیں عنایت کیا ہے. جی بے شک. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اطہار سے سوال کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم ائمہ اطہار کو خدا کے مقابلے میں مان رہے ہیں. استغفر اللہ. جی نہیں، خدا نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، لہذا اسی وسیلے کو جس کو خدا نے ہمیں معرفی کیا ہے ہم اپنی حاجتوں کو مکمل کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جی. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سوال کیا ہے. میرا نام شیخ گلفام ہے، میں اڑیسہ بالوسر سے بول رہا تھا، اور میرا کوشچن ہے کہ بیوی کو یدی کوئی میں بولتا ہوں تو تیری ماں کے گھر چلی جا، تو کیا 2 بار 3 بار ایسا بار بار کبھی بول دیتا ہوں منہ سے، تو وہ کیا طلاق میں تبدیل ہو سکتی ہے کیا؟ 3 بار بیوی سے کہہ دیا ماں کے یہاں چلی جا تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق تو آپ کے طلاق کہنے سے بھی نہیں ہوتی ہے. جی. یہ تو بیچارے خواہ کے لیے پریشان ہوتے ہیں. جی. ورنہ طلاق کے شرائط ہیں. طلاق کھیل تماشا نہیں ہے. طلاق جو ہے مذاق نہیں ہے. طلاق ایک حکم اسلامی ہے جو مجبوراً، جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا ناگوار عمل ہے جسے خداوند عالم نے بندوں کی آسانی کے لیے فراہم کیا ہے. ورنہ جس خاندان کا ایک چھت کے نیچے جمع ہونا مثلا بہت دشوار تھا، یہ گھٹ گھٹ کے مر جاتے. خدا نے کہا کہ اگر اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے تو اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ.
لیکن اس کا بھی طریقہ ہے. ہاں اس کا طریقہ ہے. صرف گھر بھیج دینے سے یا منہ موڑ لینے سے یا مثلا گھر سے باہر چلے جانے سے طلاق نہیں ہوتا ہے. حتیٰ اگر سوتے میں کوئی لفظ طلاق جو ہے دہرا دے، مذاق میں کوئی لفظ طلاق، غصے میں طلاق کی لفظ دہرائے، تو بھی ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. میں ثانی نقوی بول رہا ہوں دلی سے، اور میرا کنٹینیو پیشاب بہتا ہے، یورین بیگ لگا ہوا ہے، اور ریت رہتی ہے نماز پڑھنے میں دن میں. کیا میرا ورزش جائز ہے، نماز جائز ہے؟ پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. لیکن ان کی ہڈی ٹوٹی جس کی وجہ سے نماز جس طرح سے پڑھنی چاہیے عام انسان کو وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور پیشاب بھی قطع ہوتا رہتا ہے، تو ان کو کس طرح سے نماز پڑھنی ہے؟ دیکھیں، دو کام ہے اس میں. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ صحیح طریقے سے کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، یا صحیح طریقے سے ارکان نماز کو مکمل نہ کر سکتے ہوں، لہذا جیسے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ اصلی نماز سے قریب تر رہے. کوشش یہ کرنا چاہیے. جہاں تک پیشاب کے خطا ہونے کا معاملہ ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، البتہ فرق ہوگا کہ دوپہر میں کم ہو جاتا، یا سپہر میں کم ہو جاتا ہے، رات میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا صبح میں زیادتی ہو جاتی ہے. تو جس وقت دوپہر کے بعد یا رات میں مثلا پیشاب کنٹرول میں آ جائے تو اپنے آپ کو پاک کر کے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بالفرض اگر قطرے قطرے جا ہی رہا ہے، بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کنٹرولنگ پاور نہیں ہوتا ہے، نلکی کے ذریعے سے جو ہے وہ پیشاب خارج ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب انسان کے پاس کسی طرح کی ممکنہ صورت نہ ہو تو پھر یہ حالت نجاست ہی میں نماز پڑھے گا. ایڈلٹ پیمپرز باندھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب، جاوید بھائی، السلام علیکم. صاحب میرا ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر کسی کا باپ کافر ہو، کیا اس کی مغفرت کی اولاد پر دعا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جب مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے کہا کہ تم کس کے لیے دعا مجھ سے کر رہے ہو، یہ تو کافر ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا باپ کافر ہے تو ہم اس کی مغفرت کی دعا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کی وضاحت فرمائیے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کی جو ازواج ہیں، کیا ان کی مغفرت کی دعا کسی امام نے اپنی ازواجہ کے لیے کی ہے؟ کیونکہ وہ تو ان کو زہر سے شہید کرتی تھیں، تو کیا وہ مغفرت کی حقدار ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیے، والدین عام لوگوں سے ہٹ کے ہیں. جب ہم قرآن منشور دیکھتے ہیں تو قرآن نے ہمارے والدین کے تعلق سے جب گفتگو کی ہے تو ایک مسلسل لائحہ عمل پیش کیا ہے کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. احسان یہ والدین کا حق ہے. ایک بات، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب یہ بوڑھے ہو جائیں اور کوئی ناگوار بات تم سے کہیں تو تم ان کے جواب میں لا تقل لہما اف، وہ بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھی اچھی باتیں کرنا. یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب تم ان کے سامنے آنا تو سینہ تان کے نہ آنا، بلکہ اپنے شانوں کو جھکا کے مہربانی کے ساتھ جھکا دینا. یہ زندگی کا عمل ہے، جب تک زندہ رہیں ان کی خدمت کرنا. جب یہ دنیا سے چلے جائیں قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے شفقتوں سے بچپنے میں ہمیں پالا ہے. تو یہاں کے اوپر والدین کی بات ہو رہی ہے، ایمان اور کفر کی بات نہیں ہو رہی ہے.
یعنی جب تک زندہ رہیں ان کی خدمت کرتے رہو، اور جب وہ مر جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ چنانچہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے ماں باپ سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے یا عذاب کو کم کر دیتا ہے، ولو کان کافرین، چاہے وہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جب کافر تک قرآن کی تلاوت پہنچ سکتی ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ والدین کا تعلق پیدائش سے ہے نہ کہ مذہب سے ہے۔ خدا نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ اپنا وظیفہ شرعی اس سلسلے میں انجام دیں اور کسی قسم کی غفلت کا شکار نہ ہوں۔ اگر یہ والدین صاحبان ایمان ہیں تو کیا کہنا، ان کا حق بنتا ہے بے شک اسلام کی بنیاد پہ۔ لیکن اگر صاحب ایمان نہیں بھی ہیں تو ولو یہ کہ اگر بالعاقبۃ للمتقین کے قانون کے تحت انہیں جنت کا راستہ نہیں ملے گا، لیکن ایک مومن شخص کے باپ ہونے کے ناطے تخفیف عذاب ہو جائے، تخفیف عذاب تو ہو ہی جائے گی۔ اب یہیں سے ایک جملہ میں کہہ دوں کہ جب ایک مومن کے ہاں خداوند عالم نے تخفیف عذاب رجسٹرڈ کافر کے لیے رکھی ہے، تو جو کل ایمان ہو سبحان اللہ، اس کے باپ کے لیے یہ مسلمان کیسے خدشہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ائمہ طاہرین نے اپنے ازواج کے لیے کبھی مغفرت کی دعا کی ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کے سامنے ازواج گزری ہیں تو نماز جنازہ بھی پڑھی ہے، تشییع و تکفین بھی کی ہے، اس لیے کہ ہر زوجہ بے وفا نہیں تھی، کچھ تھی۔ اگر کسی نے امام کو زہر بھی دیا ہے تو بعض ازواج وہ ہیں کہ جنہوں نے امام کی شہادت کے بعد جس کو کہتے ہیں کہ سائے میں قدم نہیں رکھا ہے۔ جی بے شک، ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہم لکھنؤ یو پی سے بول رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دانے نکلتے ہیں جس کو چیچک بھی کہا جاتا ہے، کھسرا بھی کہا جاتا ہے اور چکن پاکس بھی کہتے ہیں، تو یہ اگر کسی بڑے کے نکل آتے ہیں یا بچوں کے تو اس کو نجس مانا جاتا ہے، نماز نہ پڑھیں اور گھر میں کچھ بگھارے نہ، کچھ ایسا مسالے کا نہ پکائیں، تو کیا یہ اسلامی حساب سے صحیح ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ یہ 7 بہنیں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی بہنیں، جس کے نکل آئے اس کا بہت سرما لگائیں اور نیم گلے میں ڈالے، ہینگ ڈالے، کیا یہ سب صحیح ہے؟ ہمیں اسلامی حساب سے ہمیں اس کا جواب دیجیے مولانا صاحب۔ اس کی بہت فصل چلی ہوئی ہے اور جس کے نکل آئے اس کو الگ کمرے میں رکھیں، اس کا کھانا پانی سب الگ کریں اور کسی کو دیں نہ، کسی کو کھلائیں نہ، اس کا جھوٹا کھانا پانی، یہ سب کیسا ہے؟ میری بیٹی کے بھی نکلے ہوئے ہیں، وہ رو رہی ہے اور چھوٹے بچے اور ساتھ میں ہیں، زیادہ جگہ بھی نہیں ہے تو سب ایک ہی پاس لیٹتے ہیں، تو اسلامی حساب سے کیسا ہے؟ کیسا ہو پھر ہمیں جواب دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ کہ وہ جس کو چیچک یا خسرہ یا چکن پاکس نکلتی ہے وہ نجس، اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، کسی بھی بیماری میں یہ صفت نہیں ہے کہ آدمی کو وہ نجس کر دیں، جی، سوائے ایک بیماری کے جس میں دھات جانا کہتے ہیں۔ جی، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مثلا منی جا رہی ہے جی، تو شاید ہم یہ کہہ سکیں بھائی کہ، لیکن اس میں بھی اگر غسل کر سکتا ہے تو غسل کرے اور نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کرے۔ جی، نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، یہ اپنی جگہ طے ہے۔ جی، اب جہاں تک چیچک و خسرے کی بات ہے، یہ 7 بہنیں ہیں یا 14 بہنیں ہیں، اس کا علم ہم مجھے نئی باتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ جی جی جی، یعنی بہرحال یہ بیماریاں ہیں، اب بہنوں کی صورت میں سامنے آتی ہیں، بھائیوں کی شکل میں آتی ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ٹیکے وغیرہ لگوا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، لیکن اگر اس کے باوجود نہیں بچتا ہے تو یہ خدا کی قضاء و قدر کے ذمہ ہے۔ یہ باقی جو اس کو الگ رکھنا اور اس کا سب کچھ کرنا، یہ اگر ڈاکٹر کی یعنی جس کو کہتے ہیں رائے لینا چاہیے، اس لیے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو چھوت کی بیماری ہوتی ہے، جی جی، تو پھر ہمیں اس سے تھوڑا سا بچے رہنا چاہیے تاکہ خواہ مخواہ کے لیے پریشان نہ ہوں۔
اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے، علم جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ چھوا چھوت کی بیماری نہیں ہے، تو ایسے میں مریض کو تنہا کرنے میں مشکل پیش آئے گی، اور جبکہ اس کو دلداری کی ضرورت ہے، تیمارداری کی ضرورت ہے، لوگ اس کو چھوڑ کر کے کمرے کے اندر بیٹھ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نفسیات کے اوپر اس کا کافی غلط اثر پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم چچا، میرا سب سے بڑا پرابلم ہے، جو میرا ایک تو بھائی ہے نا، میرا بھائی کا، ہم کلکتہ سے فون کر رہے، میرا ایک بھائی کا پرابلم ہے، اور وہ پاگل کا، جیسے کوئی بولتا ہے پاگل ہو گیا ہے، کوئی بولتا ہے اس کا کچھ کھایا ہے، تو کوئی بولتا ہے اس کا دماغی حالت خراب ہے، بہت سارا ڈاکٹر دکھائے پر پتہ نہیں اس کو ہوا کا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پلیز آپ ذرا سا بتا سکتے تو بتائیے کہ اس کو کیا ہوا ہے، کہ اس کا دماغی حالت خراب ہے، ڈاکٹر تو جادو ٹونا ہے کہ کیا ہے، ایسا کچھ دعا بتائیے جس میں ہم لوگ اس کو صحیح راستہ ڈھونڈ سکے۔ السلام علیکم۔ میں پہلی فرصت میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ کسی ایکسپرٹ جی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور سارے چیک اپ مکمل کر کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح کی نماز کے بعد جو مریض ہیں ان سے کہیں کہ وہ اور گھر والے دعائے عافیت کی تلاوت کریں، اس لیے کہ دعائے عافیت وہ دعا ہے کہ اگر جادو کیا گیا ہے، یا مثلا نظر بد لگی ہے، یا مثلا کوئی اور جس کو یہ آسیب اور سایہ کہتے ہیں، جو بھی نام دیتے ہوں، یا خراب قسم کے جنات جو ہیں وہ مسلط ہو جاتے ہیں، تو اس دعا کے ذریعے سے وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور خداوند عالم صحت جسمانی کے ساتھ ساتھ اسے معنویات سے بھی نوازے گا، یعنی حتی حج بیت اللہ بھی۔ سبحان اللہ، یہ دعا عافیت 23ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو مردوں کی فاتح کا کھا لیتے ہیں، تو کل ایک ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مردوں کی فاتح کا کھا لیا تو مردے کو کیا پہنچا۔ میرا نام تنویر مہندی ہے، میں دلی سے بول رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم، قرآن پڑھتے ہیں، جی، اور کھانا جو ہے ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں یا مومنین کو کھلاتے ہیں، کہنے کا اگر کھا لیا یا غریبوں کو کھلا دیا تو مردہ کیا کھائے گا؟ نہیں، جو کھلا دیا جاتا ہے وہی پہنچتا ہے، جی، جو ان کی نگاہ میں نہیں پہنچ رہا ہے وہی پہنچتا ہے۔ اگر وہ رکھا ہے فریج میں جی اور بھرے پیٹ والے کھا رہے ہیں تو نہیں پہنچتا ہے، جی، یا کم پہنچتا ہے۔ لیکن اگر محروموں کو کھلا دیا جائے، جن کے ذائقے اچھے کھانوں کو ترس گئے ہیں، جی، ان کے ذائقے میں ایک اضافہ کر دیا جائے، جی، تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ جی، تو محروم افراد کو نوازنا یہ مردے کے عذاب میں بھی کمی کرتا ہے، اور ان کی طرف سے بھیجا جانے والا سورہ فاتحہ یا مثلا صلوات یا استغفار اس کے لیے بہترین اجر قرار پاتا ہے۔ تو وہی پہنچتا ہے جو مستحق کھا لیتا ہے۔ بے شک جی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کھا ہم رہے پہنچ، ٹھیک ہے، بالکل آپ یہاں بینک میں جمع کرتے ہیں، وہاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، یہ پیسہ نہیں جاتا ہے، اس کی ویلو جاتی ہے۔ بے شک جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ کبھی اچانک نماز میں کبھی بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، اچانک کسی وقت ہو جاتا ہے کہ نماز پوری پڑھتے ہیں انشاءاللہ، مگر کسی وقت اچانک پتہ نہیں کہیں ادھر ادھر یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ کبھی خیال ہو جاتا ہے، ٹل جاتا ہے، کبھی غلطی ہو جاتی، کچھ ہو جاتی ہے، اور ہم کشمیر سے ہیں۔ یقیناً شیطان کو سب سے زیادہ جو قد اور ضد ہے، سب سے زیادہ جو نفرت ہے، وہ نماز سے ہے، نماز میں بھی، سجدے میں، اور سجدے میں اس میں خاص طور سے۔ تو جب نماز کے لیے مومن کھڑا ہوتا ہے تو ورغلانے آ جاتا ہے، اس کے لیے کیا مداوع ہے؟ دیکھیں، انہوں نے جو ظاہر کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ان کے ساتھ اکیلے نہیں ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیاطین اس کو اس کے ارتکاز سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، اور اسی اٹھا پٹک کو
کہ مومن چاہتا ہے کہ خدا کو نظر میں رکھ کے سجدہ کرے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اس کے بجائے، خدا کے بجائے اس کو سجدہ کرے۔ اسی ادھیڑ بون اور اسی اٹھا پٹک جہاں پہ ہوتی ہے اسی کو محراب کہتے ہیں، محل حرب، جنگ کی جگہ، جہاں ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف انسان کی عقل ہے، دونوں میں باقاعدہ چلتی ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے۔ تو اب اگر نماز میں خیال نہ آئے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ مثلا یعنی شیطان نے ہمیں کیوں وقت دیا، لیکن اگر خیال آتا ہے تو یہ نارمل چیز ہے۔ ہاں، آپ یہ کیجئے کہ جو آنے والے خیالات ہیں ان کو پروان نہ چڑھائیں، اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ اس کو گھر تک چھوڑ کے آئیں۔ نماز یہاں پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، معلوم ہو کہ یعنی بازار پہنچ گئے، اور بازار سے فیض آباد پہنچ گئے، فیض آباد سے جونپور پہنچ گئے، یعنی اس کو بڑھایا انہوں نے۔ جہاں خیال آ رہے ہیں ان خیالات کو ہم جھٹکنے کی کوشش کریں، اور مثبت خیالات کو اپنے اوپر مسلط کریں۔ یعنی ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کے عظمت و جلال کے آگے سجدہ ریز ہیں، اس کے نور کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، یعنی ہم کسی عظیم الشان شخصیت سے محو خطاب ہیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر کسی دوسرے قسم کا خیال ہمارے ذہن میں آنے والا نہیں ہے۔ جب خیال نہیں آئے گا تو اس کو بھگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی، میرا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ ڈرنک کرتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ بے تکلفی، بہت زیادہ گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس سمے جتنا وہ کماتے ہیں سب زیادہ دارو میں اڑا دیتے ہیں، جتنا گھر میں تھا سب کچھ انہوں نے بیچ کھاچ کے مطلب سب ختم نشت و نابود کر دیا۔ اب میں چاہتی ہوں ان کے بچوں کو انہیں دے کے میں طلاق لینا چاہتی ہوں، کیا میرے لیے یہ واجب ہے؟ اور دوسرا، میرا من بھی نہیں کہتا، ایک من تو کہتا ہے کہ نہیں میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی، اور جبکہ میری شادی 17 سال ہو گئے، اور دوسرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے بغیر رہوں گی کیسے؟ اور جو انسان اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، اپنے لیے کھانے پینے کا نہیں کر سکتا، تو اپنے بچوں کے لیے کیسے کرے؟ اس سمے میرے سسرال والوں سے زیادہ پریشر ہے کہ بچے میرے اس سمے مائکے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں لے آئیں، اور میرے کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا مجھے اس وقت جواب مل سکتا ہے؟ شراب بھی پی رہا ہے، بیوی کا خیال بھی نہیں رکھتا، بچوں کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ ایک طرفہ بات حالانکہ سننا ہے، لیکن جو سن ہے اس کا جواب دے دیجیے۔ جیسا کہ یہ بیان کر رہی ہیں، ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ جی، اسلام اور کفر کے درمیان میں یہ نماز پہچان ہے، بے شک مومنوں کی پہچان ہے۔ لہذا اگر کوئی صاحب اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو انہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو زندگی میں معصوم تھے، جن سے خطا کا امکان نہیں تھا، جو خطا اور لغزش کو سوچ نہیں سکتے تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کردار میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یعنی نہ اسلام سے اس کا تعلق ہے، نہ تشیع سے کوئی تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ نے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اگر کوئی عورت ابورشن کروائے، وہ تو یہ تو قطعاً بات صحیح ہے کہ وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن آپ نے ایک ایپیسوڈ میں بتایا کہ اس کی دیت بھی واجب ہوتی ہے۔ مولانا صاحب آپ بتا دیجئے کہ اس کی دیت کیا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے؟ والسلام۔ یہ سوال جو ہے دیت کا، اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ابورشن کس مرحلے میں انہوں نے ابورشن کرایا ہے۔ میں ایک کلی جواب دے دیتا ہوں، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو جواب سننے کا موقع مل گیا ہے، تفصیل کے لیے آپ پرسنل رجوع کریں، آپ کو نمبر یہاں سے مل جائے گا، چینل بین سے آپ فون کیجئے، نمبر آغا کا انشاءاللہ مل جائے گا۔ میں ایک کلی جواب دے دوں کہ اگر بچہ
ماں کے شکم میں مکمل ہو چکا اور روح پڑ چکی جی تو 5250 مسقال جی چاندی جو ہے اس کی دیت ہوگی. جی اگر لڑکا ہے. جی لڑکی ہے تو اس کی آدھا. جی یہ اس صورت میں جبکہ کیا نام ہے مکمل جنین جو ہے 4 مہینہ جس کو کہتے ہیں یعنی روح جس جی. میں داخل ہو چکی جی. ہے. لیکن اس سے پہلے کے کئی مرحلے ہیں. مثلا نطفہ منعقد ہوا, جی اب اگر اسے گرایا جائے گا تو 105 مسقال چاندی دینا پڑے گی. جی. اس کے بعد کا مرحلہ ہے القا, جمع ہوا خون. جی یہ 210 مسقال جو ہے جی چاندی دینا پڑے گی. پھر تیسرا مرحلہ ہے مضغہ, جی جس میں کچھ یعنی سختی آ جاتی ہے, تو اس میں 315 مسقال جو ہے وہ دینا پڑیں گے. پھر ہڈی جو ہے اس میں اگر آ گئی اور گوشت چڑھ گیا ہڈی کے اوپر تو 420 مسقال جو ہے وہ دیت دینی ہے. اور اگر جسم مکمل ہو گیا, اعضاء و جوارح مکمل ہو گئے لیکن ابھی روح نہیں داخل نہیں ہوئی, تو 525 مسقال جو ہے. میں واضح کر دوں کہ یہاں پہ مسقال سے مراد جو ہے وہ تقریباً 3.5 گرام ہے. ایک مسقال 3.5 گرام ہے. جی. اب اس 105 سے لے کر کے 525 مسقال تک کو آپ کو ضرب کرنا ہے. جی 3.5 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. جی جی ملٹیپلائی کرنا ہے. اور اگر روح داخل ہو گئی ہے تب تو 5250 مسقال لڑکے کے لیے ہے, اور اس کا آدھا لڑکی کے لیے. اس کے آدھا لڑکی کے لیے. اس سے زیادہ وضاحت چاہیے تو آغا نے فرمایا ہے, آپ نمبر یہاں سے ابھی یعنی واقعاً وضاحت چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیت کا حقدار کون ہے, مصرف کیا ہے. جی یہ کفارہ نہیں ہے کہ جو مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے, بلکہ یہ قتل ہے. اور قتل کی جس کو کہتے ہیں میراث کو تقسیم کرنا ہے, ورثہ کو ملے, اور ورثہ میں بھی وہ لوگ کے جو قاتل نہ ہوں, جی جو گناہ میں شامل نہ ہوں. ورنہ اگر والدین جو ہیں وہ گناہ میں شامل ہیں ان کو نہیں ملے گا. ان کو نہیں ملے گا. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. جی جونپور سے ہم بول رہے ہیں, سید باقر عباس عابدی میرا نام. کوشچن میرا یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری گاڑی کا انڈیکیٹر ٹوٹا تھا پہلے سے, اور ایک آدمی نے تھوڑا اور اس کو توڑ دیا, تو ہم نے اس آدمی سے پورے انڈیکیٹر کا پیسہ لے لیا. تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اگر ناجائز ہے تو پھر اب یہ پیسہ ہم کس کو دیں, کیونکہ اب وہ آدمی جا چکا ہے جس سے ہم نے لیا تھا. نقصان میرا 50 روپے کا ہوا تھا, میں نے 100 روپے لے لیے سامنے والے سے. غلط کیا. اب وہ مل نہیں رہا تو اس 50 روپے کا کیا کروں میں؟ اس 50 روپے کو جو آپ نے اضافی لیا ہے, جی اگر مل جائے تو اس کو دے دیجئے. وہ نہ ملے, اس کے رشتہ دار مل جائے تو. لیکن اگر آپ کی کوئی شناختی نہیں ہے جی تو مالک کی طرف سے وہ 50 روپے صدقہ دے دیجئے, جی کہ اس کا ثواب جو ہے وہ اس شخص کو ملے. جی اب اگر اس درمیان میں وہ آپ سے ٹکرا گیا اور آپ نے اس سے مصالحت چاہی اور اس نے کہا نہیں پیسے دو, تو آپ اس کو پیسہ دے دیجئے اور صدقے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر وہ راضی ہو گیا کہ ہاں تم نے جو صدقہ دے دیا ہے ہم راضی ہیں, تو وہ ثواب اس کو مل جائے گا, آپ بری ذمہ رہیں گے. ناظرین کرام جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ, لیکن آپ کہیں نہیں جائیے, ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے.